حضرت ذی وقار، یہ مہینہ ماشاءاللہ حضور کی عظمت کا مہینہ ہے ماشاءاللہ۔ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کا آپ کو یاد ہوں گا۔ چلے یہ سبق میں آپ کو یاد کروا۔ کتنے مہینے ہیں جی جن کو قرآن نے حرمت والا، حرمت سے مراد ہے بڑی عزت والے مہینے، بڑے ہی عزت والے مہینے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ان میں رمضان کے بعد کون سا مہینہ آ گیا؟ شوال۔ شوال کے بعد شروع ہوتے ہیں ذی القعدہ، اور اس کے بعد ذی الحج، اور تیسرا محرم۔ کتنے ہو گئے؟ 3 مہینے۔ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم یاد رہ جائیں گے۔ آج کے بیان میں اگر آپ کو اتنا یاد رہ جائے کہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں تو سبحان اللہ۔ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ تینوں اکٹھے مہینے۔ ایک مہینہ جو ان تینوں سے جدا ہے وہ ہے رجب۔ دوسرے لفظوں میں رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 وہ مہینے ہیں جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے جائیں یا ادھر سے جائیں، ادھر سے جائیں یا ادھر سے آئیں، بات ان مہینوں میں شان رسالت پر ہی ختم ہوتی۔ ٹھیک ہے؟ تو رجب المرجب کا یہ عظیم مہینہ، جس کی 27ویں شب اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو وہ عظمت دی جو کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی، کسی نبی کو عطا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام معجزات ایک طرف ہیں، اور معجزہ معراج رب ذوالجلال نے اس معجزہ معراج میں شان مصطفیٰ کی حد کر دی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس معجزہ معراج کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا، 3 حصوں میں۔ ہر حصہ اپنی مثال آپ ہے، لیکن کچھ حصے ایسے ہیں جو اللہ کے فضل سے اہل سنت کے حصے ہیں۔ قرآن کی نص قطعی سے ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، اس کو کہا گیا اسراء۔ کیا کہا گیا؟ اسراء، یعنی سیر کرنا۔ اللہ نے فرمایا نا اسراء بھی، اب اسراء چونکہ ماضی ہے اور اسراء مصدر ہے، اسراء مصدر ہے، اس کا مطلب ہے سیر کرنا۔ اب بنیادی طور پہ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب یہ جو اسراء ہے، جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یہ ہے نص قطعی سے ثابت۔ اس کا انکار کرنے والا، اس سیر کا انکار کرنے والا کافر، اس کا انکار کرنے والا کافر۔ بات یہ ذرا قابل غور ہے، سمجھنے والی۔ دوسرا مقام، دوسرا ہے اعراج۔ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، یہ کیا ہے؟ اعراج۔ اس کا انکار کرنے والا، یہ احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ۔ بات سمجھ گئے؟ اب لوگ چلے مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بس بات سمجھ، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک بعض نے کہا چلو یہاں تک مان لیتے ہیں، یہاں تک
مان لیتے ہیں تو یہ احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ۔ اور ایک ہے معراج، تیسرا حصہ، وہ ہے سدرۃ المنتہا سے لامکان تک، جہاں تک رب نے چاہا۔ انتہا نہیں بول سکتے، انتہا اس کی ہوتی ہے جس کی حد ہو۔ اللہ کی شان، اس کے مقام و مرتبہ کی کوئی حد نہیں، اس کو کہتے ہیں معراج۔ اب یہ جو معراج ہے یہ احادیث غریب سے ثابت ہے، غریب حدیث سے۔ کہیں مطلب یہ نہ لے لینا کہ غریب جو ہم مانا کرتے ہیں، ہم جو مانا کرتے، ایک بزرگ مجھے بڑی خوبصورت لگی ان کی بات، وہ فرماتے کہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک بہت بڑے اسکالر آ گئے، بات بڑی کمال انہوں نے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے کہ میں جناب بڑی چیز ہو۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے وہ زیرو ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بیان میں، اپنے انداز میں، اپنے گفتار میں یہ ثابت کرنا چاہے نا کہ میں بہت کچھ ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی عالم نے یہ بات کرنی ہو نا، وہ اپنی محنت سے بات لے کے آیا تو وہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، تو جس کا ظرف تھوڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں۔ آپ نے یہ بات کبھی کسی سے نہیں سنی ہوگی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ شہرت کا متلاشی ہے، وہ سب کچھ مل جائے گا لیکن اللہ کی رضا نہیں مل سکتی، سمجھے؟ اور کہا یہ مولوی جو ہوتے ہیں نا ان کو اردو نہیں آتی، اسکالر صاحب نے فرما دیا، چونکہ بہت زیادہ تعلیم غالب تھی، تو میں اکثر آپ سے یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ دین سے دو چیزیں دور رکھتی انسان کو اکثر، الا ماشاء اللہ، ایک زیادہ پڑھ لکھ جانا اسکول کی تعلیم، اور ایک دولت کا زیادہ آ جانا، دو چیزیں آپ کو دین کے قریب نہیں آنے دیتی اکثر۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا مولویوں کو اردو نہیں آتی، یہ بات چلی غریب سے ذرا سمجھنے والی، تو چونکہ میں نے لفظ غریب بولا کہ یہ غریب حدیث سے ثابت ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی کہ غریب وہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، تو یہ حدیث بھی کمزور حدیث ہوگی۔ تو انہوں نے یہ پورا ایک پلیٹ فارم بنایا جناب، پورا ایک نظام چلایا کہ مولویوں کو اردو نہیں آتی، تو انہوں نے اتفاقاً ایک شعر پڑھ دیا اقبال کا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کی جو پرواز ہے، سبحان اللہ، عربی، فارسی، اردو، اقبال سے بہتر کون جانتا ہے؟ سوچنے والی بات۔ اور انہوں نے شعر پڑھ دیا، اقبال کہتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہیں ابتدا اسماعیل۔ تو بزرگ فرماتے میں نے کہا جی اسکالر صاحب ذرا رکیے، یہ لفظ غریب آپ نے پڑھا، ذرا ان کا مطلب ہی سمجھا دو کہ گل نہیں چل سکتی بھی کوئی نہیں۔ اقبال کہتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، کی غریب ہے، اب وہ کبھی ادھر کو جائیں کبھی ادھر کو جائیں۔ آپ نے بھی فرمایا مولویاں اردو کو نہیں آندی، تو جناب تسی دس دو بھی غریب دا مطلب کی ہے۔ اب وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اقبال کی جو پرواز کہا جناب یہ تسی ناراضگی نہ فرماؤ تے آدھی سکالرشپ آدھے کول رکھو، تے انہاں فرمایا بھی اسی مسلیاں دے بہ تے رگڑیج تے ٹاٹاں تے جناب جی میں پنجابی چاہنے میں گھسیٹیاں لے کے اتھے اپنے ہیں۔ اقبال نے غریب جڑے تسی مانا لیندے پہ او غریب نہیں، اقبال آنے پہ عجیب ہے۔ تو اس لیے یعنی غریب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عجیب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے سدرۃ المنتہا سے لامکان تک،
اسی لیے کسی نے کہا نا سریلا مکان سے طلب ہوئی، سریلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سریلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلاغ الاولی بکمالہم، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ تو حدیث غریب سے لا مکان تک یا جہاں تک رب ذوالجلال نے چاہا اپنے محبوب کو لے گیا، اس کا انکار کرنے والا بدقسمت، اس کا انکار کرنے والا بدقسمت۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا انکار کرنے والا کافر، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کا انکار کرنے والا گمراہ، اور سدرۃ المنتہا سے جہاں تک رب نے چاہا اس کا انکار کرنے والا بد نصیب۔ کیا ہے؟ بد نصیب۔ لیجئے ذات ذی وقار، بات بڑی قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ رب العزت نے لفظ سبحان سے اس کی ابتدا جو ہے وہ فرمائی۔ اب سبحان اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور یہ لفظ تنزیہاً اور تقدیساً رب ذوالجلال کی ذات کے لیے بولا جاتا ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ معجزہ مصطفیٰ کا ہے، معجزہ رسول اللہ کا بیان کرنا ہے، شان رب نے اپنی شروع کر دی ہے۔ کیوں جی؟ دیگر انبیاء کے معجزات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے، میرا عیسیٰ کہتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ شان بیان کی کہ میرے عیسیٰ کی عظمت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے میرا عیسیٰ یہ کہتا ہے کہ انی میں اخلق لکم من الطین، مشہور آیت آپ نے سنی ہوئی، میں تخلیق کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی مورت بناتا ہوں، ٹھیک ہے، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، تو مردہ مٹی زندہ ہو جاتی، اڑ جاتا ہے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھونک میں مارتا ہوں، کام رب کرتا ہے۔ اس واسطے آنے نا کہ مڑ پھس تے جاون تے وڈے وڈے بڑیاں بڑیاں تھاواں تے پھس جاندے تے لگے نہ بھوک تے جیب وچ خرچہ کوئی نہ ہووے، تے ایتھے داتا صاحب نو آخ تے بھڑے لفظ، اتھے مڑ جس لے او چمچا کھڑکان دال والے، ایسی آواز تو نہیں ہوتی، ایسی ہوتی روٹی لے لو روٹی لے لو روٹی لے لو، سارے مڑ بھج کے نہیں سمجھے۔ ان السہم بلغ المقتل، اب سمجھدار لوگ اس لیے نہیں سمجھے، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے نہیں۔
اچھا جی، پھونک بندہ مارے، کام اللہ کرے، یہی قرآن کہہ رہا ہے اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ پھونک اللہ کا بندہ مارتا ہے، کام کون کرتا ہے؟ رب کا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کیا نا قرآن شریف میں، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کو بیان کیا، تو ان کے معجزے بیان کیے۔ ادھر معجزہ معراج ہے، معجزہ مصطفیٰ ہے، شان اپنی شروع کر دی۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میری جو شان، جس نے میری شان کو مانا، جس کا معجزہ بیان کر رہا ہوں اس کی شان کو مانے گا۔ جس نے مصطفیٰ کی شان کو نہ مانا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے نہیں مانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے جس نے میری شان کو مان لیا، من کل الوجوہ میری عظمت کو مان لیا، تو جس کی عظمت کو میں بیان کر رہا ہوں یقیناً وہ اس کی عظمت کو بھی مان لے گا۔ جس نے میری بیان کردہ معجزے کو، جس کا اس کو نہ مانا تو ایسے ہی ہے کہ اس نے مجھے نہیں مانا۔ اللہ نے متنبع فرمایا کہ اپنا حوالہ اپنے نام سے ذکر اس معجزے کا اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہارے ذہن میں یہ ساری خلشیں دور ہو جائیں، کیونکہ بات ہی ایسی ہے جو عقل میں آنے والی۔ اقبال نے کہا نا، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ یعنی یہ سارا معجزہ معراج جو ہے، عقل کو دخل دو گے تو تباہی بربادی ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق حضرت امام محمد باقر کے بیٹے ہیں۔ نیند آ رہی جی؟ آ رہی؟ چلو ماشاءاللہ۔ حضرت امام جعفر صادق امام محمد باقر کے بیٹے ہیں۔ امام محمد باقر حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام حسین حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کے۔ سمجھا گئی؟ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا حضور یہ جو معجزہ معراج ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ بات ختم کر دی بس، باقی باتیں، لیکن امام جعفر صادق نے بات ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا پوچھنے والے تو مجھے یہ بتا کہ جب رسول پاک علیہ السلام میرے نانا جان، بھئی گھر والی بات کو سب سے بہتر جانتے وہ جنہ دے گھر دی گل ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب سدرۃ المنتہا سے آگے رسول پاک میرے نانا کریم گئے، حاجی گئے، تم بتاؤ اس وقت میرے نانا کے ساتھ کون تھا؟ اس نے کہا جی کوئی بھی نہیں۔ ذرا دیکھیے، پکڑ دیکھیے امام جعفر صادق، یعنی سادات کی یہ شان ہے کہ وہ عالم ہوتے ہیں،
نسب کے نام پہ مال اکٹھا نہیں کرتے، حق بھی ادا کرتے۔ حضرت سلطان وہ فرماتے ہیں باج علم دے کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہو۔ میں نہیں آکھیا بزرگ، سید کے لیے سید کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی وراثت کو ضائع نہ کرے۔ جی آندے نا یار تھوڑے پیو دادے دا کام ہے تو تسی وہ چھڑ تے کیوں کھجڑ ہوئے پھر؟ وہ ایک دوست ہیں، وہ ان کے باپ دادا کا کام ہے کہ یہ راجگیری کرنا، تو وہ میرے پاس ہے جی، وہ مجھے ایک بڑی نوکری مل رہی ہے، اس میں گاڑی بھی ہوگی، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، کہ بچے والا مستری بندہ ہے تے پیو دادے والا کام چھڑ تے کیوں کھجڑ ہونا؟ 1500 2000 دیہڑی لے آنا تے آدھے بالاں نوں آ تے کھوان نہ کہ لگیا وہ گڈی نہ، وہ کچھ پیسے پہلے 2 لاکھ روپیہ اکٹھا کر لے، گڈی بھی نہ دیتی تے پیسے بھی لے کے بھائی مڑ دیہڑیاں کرتا پھر۔ جو شخص اپنے باپ دادا کا جائز ہنر اور کام چھوڑے نا برباد ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ۔ سیدان دے باپ دادا دا کام کی ہے علم کی خیرات۔ حضور نے فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا قرآن میری اولاد سے جدا نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا تاکہ حوض کوثر پہ بھی جب آئیں گے قرآن میری اولاد کے ساتھ ہوگا۔ اتنی حضور نے قربت کی بیان کی اپنی اولاد کی اور قرآن کی۔ تو جو قرآن کو چھوڑ کے جائے گا ذلت رسوائی دنیا میں بھی قبر میں بھی آخرت۔ امام جعفر صادق نے فرمایا اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے نانا سدرۃ المنتہا تک اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تو اس وقت ساتھ کون تھا؟ اس نے کہا جی اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا، جبریل بھی سدرۃ المنتہا تک رک گئے تھے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، میں کیا بیان کروں؟ نہیں سمجھ؟ کہا جب کوئی پاس ہے ہی نہیں، میرا جسی راز محبتاں دا، میرا جسی راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیا طالب نے تے مطلوب گیا، جبرائیل سے صدقے لجان والا، باز آنکھ دنے بن دروازیاں دے کیویں گیا عرش تے جان والا، امبر عقل نو کیے دخل تھے جانے جان والا یا لجان والا، امبر عقل نو کیے دخل تھے جانے جان والا یا لجان والا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا جب جبریل سدرۃ المنتہا پہ رہ گئے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو میرے نانا جانے یا میرے نانا کا خدا جانے؟ اللہ سمجھ میں آئی جی بات کہ یہ اس معجزے کو سمجھنا، عقل کو آپ دخل دیں گے برباد ہو جائیں گے، عقل کو دخل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نکھیڑا کر سکے، کیونکہ اب تو حالات بن گئے نا کہ لوگ نفلی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے ہمارے بزرگ وہ نفل پڑھا کرو، اب کہتے ہیں جی رسول اللہ نے کون سے نفل پڑھے ہیں، یہ تو ایک فضول عبادت ہے۔ میں نے یہاں آپ کے سامنے کبھی کسی کو نام لے کے کسی کا، کیونکہ کسی اگر فاسق اور کسی بدکار آدمی کا
نام لیا جائے تو یہ بھی اس کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، نہ نام لیا کریں کسی ایسے گمراہ آدمی کا نام زبان پر لانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہو، کہتے ہیں یہ فضول عبادت ہے۔ تو جہاں حالات یہاں تک پہنچ گئے اور پھر آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو کیا کہتے ہیں موبائل کے اوپر اس کو مزے لے رہے ہوتے ہیں، یہ فلاں کے خلاف بول رہا ہے، یہ حضرت داتا صاحب کے خلاف بول رہا ہے، یہ حضرت بابا صاحب افریقن شکر کے خلاف بول رہا ہے، یہ اہل بیت کے خلاف بول رہا ہے، یہ صحابہ کے خلاف بول رہا ہے، چسکے لیتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں یہ مزے جو نا قبر میں آئیں گے مزے آپ، جب بھی کسی ایسے گمراہ آدمی کا سامنے آئے نا فوراً بند کرتے جائیں، خبردار چکے۔ مجھے کئی دوست کہتے ہیں جی فلاں بڑا بکتا ہے، فلاں بڑا بکتا ہے، آپ اس کو سن۔ میں نے کہا میں کیوں سنوں؟ میں اس کے لیے یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرما، میں اس کو ہائی لائٹ اور اس کو مشہور کیوں کروں؟ جہاں لوگ نفلی عبادت سے، حالانکہ حدیث قدسی یتقرب الی عبدی بن نوافل، حضور نے فرمایا زبان مصطفیٰ ہے، فرمان خدا ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جی میرے نیڑے ہونا ہی نا تے نفل پڑھیا کر، میرے نیڑے ہونا ہی فرض تو تم پڑھتے ہو، یہ کوئی تمہارا احسان نہیں، یہ میرا حکم ہے۔ ایک آدمی جس پہ قربانی واجب ہے وہ قربانی کرنا صاحب استطاعت ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے، اس پر واجب ہے۔ اب اس سے ہٹ کے جو کہے کہ آج یار بیٹھے بٹھائے جانور بڑے سونے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اللہ کی راہ میں سے نہ دے دیں، اس پہ اللہ کتنا خوش ہے۔ تو جہاں نفلوں سے منع کیا جا رہا وہاں معراج کون مانے گا؟ لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا یہ اہل حق کی پہچان ہو گئی۔ میں نے ایسے نہیں قرآن میں رب ذوالجلال فرماتا کہ ذکر کر دیا جناب بھی میرا مصطفیٰ راتوں رات میں نے اپنے نبی کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی، وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے، مسجد اقصی سے پھر سدرۃ المنتہا تک آ گئے، سدرۃ المنتہا سے پھر جہاں تک رب نے چاہا وہاں تشریف لے۔ ایسا نہیں، آزمانے کے لیے قیامت آ سکتی ہے، لیکن رسول پاک کی عظمت کو انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ اور یہ تو آج سے علامہ اقبال کا وصال ہوا کتنے سال ہو گئے؟ کیوں جی ہے یاد کتنے سال ہو گئے؟ 80 سال ہو گئے علامہ اقبال کے وصال کو۔ ماشاءاللہ بڑا نالج رکھتے ہو، تاریخ تو نہیں یاد ہونی۔ کیوں جی 80 سال ہو گئے؟ یہ تاریخ خیر نہ، میرا خیال ہے میرے طرح کسی نے بھی یاد کوئی نہیں۔ کتنے جی 85 سال۔ چلے آپ بتا دیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کب ہوا ہے؟ بچے آنے تو میں نے کو بیان کر لیں دے یار، تیری مہربانی یار، تو میاں زیادہ مجاہد بننا ہے۔ ہاں جی علامہ اقبال کا یوم وصال کون سا ہے جی؟ 1939۔ کوئی ایک بولے تو مجھے سمجھ میں آ رہا۔ 1938 ایک کہہ رہے ہیں جی 1939 اور جی کوئی تیسری؟ ہاں سبحان اللہ، چلے حساب لگا لیں۔ 21 اپریل 1938۔ اب دیکھو نا ماشاءاللہ آدھی برادری والے کام آدھے نا مولویاں نوں اردو کو نہیں آدھے، بس سنائی نا تھوڑی گل غریب والی حدیث غریب جی مطلب لیں جی حدیث غریب، یہ جی کمزور جی حدیث اسی انہوں غریب ہو نہیں ہے بھائی، غریب کا مطلب یہاں پہ اور ہے، یہ پرواز اقبال ہے۔ اچھا یہ بات تو اقبال نے بھی کہہ دی تھی کہ مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھنا۔ آہا کیا خوبصورت آپ فرماتے ہیں محمد محمد سر وحدت ہے، محمد سر وحدت ہے، رمز ان کی کوئی کیا جانے۔ سر کا مطلب ہوتا ہے راز، کہ اللہ کا کیا ہے؟ محمد راز ہیں، یہ پڑھا لکھا بندہ کہہ رہا ہے۔
جو برمنگم اور لندن میں بھی بیٹھ کے کہا کرتا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف، محمد سر وحدت ہے رمز کی کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ اللہ مصطفیٰ جس کی ذات سمجھ میں نہ آئے اس کی شان کیسے سمجھ میں آئے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت ذی وقار تین چیزیں میں نے بیان کی، ایک معراج، ایک اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کا منکر کافر، ایک عراج مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اس کا منکر گمراہ، اور ایک معراج سدرۃ المنتہا سے لا مکان جہاں تک رب نے چاہ، اس کا منکر بد نصیب۔ سچی دسے ابھی آپ کیڑے کھاتے سے دل ٹھنڈا ٹھہریا کہ کوئی نہ، اگرچہ احادیث غریب سے ہی ثابت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ضعیف حدیث ہوتی، بالفرض میں ایک مثال دے رہا ہوں، فضائل میں وہ بھی محدثین نے لکھا ہے کہ قبول ہے، تو فضائل کس کے ہیں؟ کس کے فضائل ہیں؟ اللہ کے، نبی کے ہیں، تو نبی کے فضائل، اور پھر نبی بھی نہیں، نبی آخر الزمان خاتم النبیین محبوب خدا، تو رب کتنا راضی ہوتا ہے، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ تین کیٹیگریز ہیں اللہ کے فضل سے، یہ تینوں ہی ہمیں حاصل ہیں، تینوں ہی ہمیں حاصل، دو گروہ، ایک یہ ذرا بات توجہ سے سننی ہے آپ نے، رافضی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، خارجی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جھوٹی محبت میں اہل بیت کو برا سمجھتے ہیں، ہم ان میں سے ہیں، اللہ کا فضل ہے کسی میں سے بھی نہیں، اہل بیت کے بھی ماننے والے، صحابہ کے ماننے والے۔ معراج مصطفیٰ نہ خارجی منائے گا نہ رافضی منائے گا، لکھ لیں یہ بات، یہ میں اپنے بزرگوں کی، اسلاف کی، ان کی تحقیقات کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ نہ معراج مصطفیٰ خارجیوں کو ہضم ہوتی ہے نہ رافضیوں کو ہضم ہوتی ہے۔ یہ موجہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ معراج مصطفیٰ، اگر بالفرض منافقت کرتے ہوئے اشتہار چھاپ بھی دیا ہے نا، تو جو اندر تقریر ہوگی نا، وہ اس سے مراد حضور کو بلندی دی ہے، یہ ہمارا سینہ کھول کے دیکھ، یہ 30 پاروں کا قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہیں اتارا، محبوب کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ ہم کو معاذ اللہ رسول اللہ کو خدا سمجھتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو حضرت ذی وقار توجہ فرمائیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کی ولادت کب ہوئی؟ سوال تھوڑے کوئی پوچھی جانے میں ٹائم جو گزار رہا پیر والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، دن پیر کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی دن بھی سوار پیر کا، جس دن میرے آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا دن،
اور جس دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے وہ دن بھی پیر دن ہے، اور جس دن رسول پاک کو معراج ہوئی وہ دن بھی پیر۔ بات ذہن میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، حضور کی ولادت پیر کا دن، حضور کا وصال پیر کا دن، حضور کی ہجرت پیر کا دن، جس دن مکہ سے نکلے رسول پاک علیہ السلام مدینہ پہنچے پیر کا دن، سارے دن پیر کے، جس دن اعلان نبوت فرمایا پیر کا دن، اور جس دن معراج ہوئی پیر کی رات۔ لیکن کتنے عظیم عظیم کام اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کے لیے جو دن منتخب کیا، اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ پیر کے دن کیوں رکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی عظمت جو بیان فرمائی، آپ نے فرمایا یوم ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قاصد بنا کے بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل تمام فرشتوں کو بولو کہ جتنی بھی قبریں ہیں ان سے عذاب کو اٹھا لیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی معراج ہونی ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا فرشتوں سے کہو کہ ساری قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جائے، قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جائے، اٹھا لیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل موت کے فرشتے سے کہو آج کسی دی بھی جان نہ لوے، کسی کی روح قبض نہ کرے، کسی کی روح قبض نہ کرے۔ جی میں آج کل حالات ہے نا، سمجھ دیو نا، الیکشن دے تے یہ ہن باویں جو مرضی کوئی آخ لے، نہیں ہن کسی نے بھی کچھ نہ آکھیا ہے، ہن کسی نے کچھ الیکشن خوشی ہے، یہ مجھے ووٹ دے دے گا، یہ مجھے ووٹ دے، خوشی۔ رب کائنات کو بھی خوشی میرے محبوب نے آنا، ہر کسی کی خوشی کا اگرچہ اپنا میں۔ اللہ نے فرمایا جبریل جنت میں جاؤ، ایک اعلیٰ سواری میرے محبوب کے لیے لے کے آؤ۔ موت کو بھی روکا گیا اس رات، عذاب بھی بند کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ سواری رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لیے براق لے کے جبریل حاضر خدمت۔ اب جبریل امین جو تھے نا، یہ رسول پاک علیہ السلام کے ہیں خدمتگار، حضور کے کیا ہیں خدمتگار۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر میں جلوہ فرما نہیں تھے، حضرت ام ہانی کے گھر جلوہ فرما تھے۔ اس کی وجہ کیا؟ دو وجہ علماء نے بیان فرمائی۔ پہلی وجہ یہ کہ رسول پاک علیہ السلام کے گھر میں اگر جبریل آتے تو جبریل کو اجازت لینی پڑتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ حضور کی اہل بیت کی شان بیان، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اگر جبریل حضور علیہ السلام کے گھر آتے، جبریل کو آ کے آواز نہ پڑتی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام۔
اللہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو. آج جبریل بغیر اجازت آنا چاہتے تھے، بغیر اجازت آنا چاہتے تھے. اللہ نے بھیجا تھا. اگر مصطفیٰ کے گھر میں آتے تو جبریل بغیر اجازت نہیں آ سکتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا ہوتا تو اس طرح دستک نہیں دیتے تھے. یہ جو ہے نا ناخن کو یہ پیچھے ہٹا کے انگوٹھے سے یہ جسم کو پیچھے ہٹا کے اس طرح. نبی کریم علیہ السلام کے احادیث مبارکہ میں آتے ہیں نبی علیہ السلام کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے یہ کہنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم آئے ہیں. رب نے فرمایا یہ بھی مجھے گوارا نہیں، یہ بھی مجھے گوارا نہیں. یا اللہ تو پھر تیرے نبی کو کیسے پتا چلے کہ باہر کوئی غلام آیا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا بات بڑی توجہ طلب ہے، غور سے سماعت فرمائیے. اللہ فرماتا ہے جو میرا محبوب زمین پہ بیٹھ کے فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں سنا سکتا ہے، بتا سکتا ہے. بیٹھے حضور زمین پہ ہوتے ہیں، امیں حارثہ عرض کرتی ہیں سونے ذرا دس تسی بھی میرا پتر کتھے ہے، جنت ہے یا جہنم ہے؟ حضور فرماندے نے اما جی پریشان نہ ہو، تہاڈا بچہ تہاڈا بیٹا فردوس اعلیٰ ہے. تہاڈا بیٹا فردوس اعلیٰ ہے. نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے. حضور نے فرمایا اتت السماء وحق الان کہ آسمان کی آواز آئی چرچراہٹ کی، اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی ایسی جگہ عرش پہ خالی نہیں رہی جہاں 4 انگلی کا فاصلہ بھی رہ گیا ہو، جہاں فرشتے نے سر نہ رکھا ہو. رب ذوالجلال فرماتا ہے ہوش کے ناخن لو، جو محبوب جو نبی زمین پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دے سکتا ہے اسے بڑا پتہ میرے دروازے پہ کون آیا ہے. لیکن جبریل آج حضور کو سرپرائز دینا چاہتے تھے اور دروازے پہ جاتے تو اجازت طلب کرنا پڑتی، اس لیے جبریل آئے تو حضرت ام ہانی کے گھر حضور تشریف فرما ہے اور آ کے چھت کو جبریل نے کھولا. دروازہ نہیں تھا، جبریل یہاں سے نہیں آ سکتے چھت کو کیوں کھولا؟ علماء کرام فرماتے اس لیے کہ چھت ایک پردہ ہوتا ہے. آج رب ذوالجلال نے جبریل کو کہا جبریل آج جتنے بھی پردے جن کو دنیا میں آخرت میں پردہ کہا جاتا ہے وہ سارے پردے ہٹانے ہیں، وہ سارے پردے ہٹانے ہیں. اللہ اکبر. اور براق لے کے جانا ہے. اے خدمت میں جبریل براق لائے، اے خدمت میں جبریل براق لائے، اے خدمتی میں جبریل براق لائے. خدا نے بھی کنزل کے پردے اٹھائے، خدا نے بھی کنزل کے پردے اٹھائے. رب ذوالجلال نے بھی سارے پردے ہٹا دیے. اب حضرت جبریل عرض کیا یا رسول اللہ، مختلف روایات ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے قدموں کو چوما، ایڑیوں کو چوما، تو کیا حضور کا پاؤں مبارک جبریل نے اٹھا کے چوما ہوگا؟ اپنے برابر لائے ہوں گے؟ میں آپ سے پوچھوں، حضور کے پاؤں کو پکڑا جبریل نے اور ادھر برابر لائے. آج لوگ کہتے ہیں پاؤں چومنا، چلیں
باقی کو تو چھوڑے نا، یہ حرام ہے جو بھی ہے. تو جبریل رسول اللہ کا امتی ہے کوئی نہیں. جبریل نے آ کے اللہ کے حکم سے پاؤں چومے. حضور کے پاؤں کو اوپر اٹھایا ہوگا کہ نہیں؟ ایڑیوں کو چومنے کے لیے جبریل جھکے کوئی نہیں. سجدہ ہو گیا بھئی، یہ تو کام تو خراب ہوگا. یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شرک کا جو درس جبریل نے دے دی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں اوے یہ کملے نہ بن جانا اس روایت کو پڑھ کے. امام اہل سنت نے جواب دے دیا. کہا ان کا مقام ہی اتنا بڑا، ان کی شان اتنی بڑی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں. تاج روح القدس کے جبریل کے سر پہ جو تاج ہے اس میں کچھ موتی ہیں، سجدہ موتی کر رہے ہیں، جبریل نہیں کر رہا، تاکہ معیار الوہیت میں کوئی خرابی نہ آئے. تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں. فرمائیے کمال ان ایڑیوں کا ہے. اللہ نے ان ایڑیوں میں یہ شان رکھی کہ جبریل جھکے ہیں، سر کے جو جبریل کے سر میں جو تاج تھا موتیوں، ان موتیوں نے سجدہ کیا. جبریل نے سجدہ ہی نہیں کیا، ان موتیوں نے سجدہ کیا ہے. اللہ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ جبریل امین نے یہ بتایا تم کیا جانو مصطفیٰ کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. محمد کا یا اللہ مقام اللہ یا اللہ، محمد کا اعلیٰ مقام اللہ یا اللہ، محمد کا اعلیٰ مقام اللہ یا اللہ، ہے جبریل ان کا غلام اللہ یا اللہ، ہے جبریل ان کا غلام اللہ یا اللہ. جس ذات کے جبریل جیسے غلام ہو. تو جو طلبات، یہ میں بات یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں. ایک جملہ ہمارے کچھ بدقسمت لوگوں کی زبان پہ آتا ہے کہ فرشتے تیرے نے کمی زارا. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی محبت ہمارے ایمان کی علامت ہے، اور ان کے خامد نامدار سبحان اللہ مولا علی کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے. قیامت کے دن جو لوگ یہ جملہ کہتے ہیں نا، فرشتے نے تیرے کمی زارا، سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی پوری فیملی، ان کے ہاتھ میں جوتے ہوں گے اور ان کو پھیریں گے. جبریل رسول اللہ کا بھی کمی نہیں ہے، غلام ہے. کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سارے فرشتوں کا سردار ہے. اس لیے ایسا جملہ نہ کہا کرو. اسلام نے حدیں مقرر کی ہیں، حدوں کو توڑا نہ کرو. حدوں کو، اگرچہ حضرت جبریل امین نے اہل بیت کی غلامی کی ہے، کمی بڑا بیڑا جا لفظ ہے یار. کہ اللہ دے فرشتے دے بارے تسی یہ جی لفظ کہو تو رب راضی اسی. چلو اور کچھ نہیں تو جنہ دا سردار ہے اسرائیل علیہ السلام دے سردار ہیں، جبریل کے کوئی نہیں. تو مڑ اسرائیل سے جی میرے سردار دے بارے یہ جی لفظ بولنے تو میں بھی آندا پیا میں تیرے نہ نبڑ لینا. پر نکلتی ہے نا روح تو پخانے بھی نکل جاتے ہیں، پیشاب بھی نکل جاتے ہیں. اسلام نے ہمیں اہل سنت کے دائرے میں رہ کے میں بات کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کا ادب، اللہ کی تعظیم، اس کا معیار اولویت کو برقرار رکھنا، رسول اللہ کی رسالت کو برقرار رکھنا، اہل بیت کی شان کو برقرار رکھنا، صحابہ کی شان کو برقرار رکھنا،
اور اللہ کے فرشتوں کی شان کو برقرار رکھنا یہ اہل سنت کے ایمان کی جان ہے۔ جو اللہ کے فرشتوں کی توہین کرے گا اللہ اس پہ بھی راضی نہیں ہو۔ یہ ذکر یہاں پہ چھوڑیں، انشاءاللہ اسے آگے اگلا جمعۃ المبارک پر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔